بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ مولانا العظیم. ہم قرآن کریم کو نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اس کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. فاتحہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ پہلی سورت ہے قرآن پاک. اس کے اور نام بھی ہیں اور ان ناموں سے اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ آپ نے مختلف صحابہ سے یہ بات فرمائی کہ اس جیسی کوئی صورت مجھ پر نازل نہیں ہوئی. کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی جامع صورت ہے اور ایسی مبارک صورت ہے کہ حضور کا ارشاد یہ ہے کہ اس جیسی کوئی آیت کوئی صورت مجھ پر نازل نہیں ہوئی. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں ابو داؤد کی روایت کے مطابق اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کریم کے برابر قرار دیا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے پیغمبر ہم نے آپ کو دہرائی جانے والی 7 آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم دیا. تو یہاں یعنی جو پورے قرآن کریم کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اس کے برابر اس کی مثیل قرار دیا. اسی طرح حدیث میں اس کا نام الکافیہ بھی ہے، یعنی یہ کفایت کرنے والی صورت ہے کہ اگر آدمی اس کے معنی پر اس کے مفہوم پر پوری طرح غور و فکر کر لے اور اس کے مضامین کو سمجھ لے تو تقریباً قرآن کریم میں بیان کردہ تمام مضامین کا اس میں استقصاء ہو جاتا ہے. اسی طرح حضور نے اس کو الکنز قرار دیا کہ یہ خزانہ ہے علوم و معارف کا، کہ جتنے اسلامی معارف ہیں، اسلامی علوم ہیں، اسلامی برکات ہیں اور اسلامی تصورات ہیں وہ تقریباً سارے اس میں جمع کر دیے گئے ہیں. اس لحاظ سے اس کو الکنز کہا گیا. اور بھی بہت سارے نام ہیں جس سے اور یہ بات تو ایک سے زیادہ مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اگر آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور سنتیں پڑھتا ہے ظاہر اس میں پڑھنا ضروری ہے، نوافل پڑھتا ہے تو اس میں پڑھنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ جماعت میں ہے تو امام کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یعنی آپ قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی پڑھ لیں تو ظاہر سے نماز ہو جائے گی. امام صاحب پڑھیں جماعت میں تب نماز ہو جائے گی. لیکن سورہ فاتحہ یہ امام صاحب جماعت کرا رہے ہوں تو ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے. آدمی منفرداً نماز پڑھ رہا ہو اکیلا تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے. بہرحال یہ ایک بڑی جامع صورت ہے. اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس کے صرف 7 بول ہیں، 7 آیتیں ہیں.
جس کو قرآن کریم نے سبع من المثانی کہا کہ 7 دہرائی جانے والی آیت. اچھا یہ بھی میں غلط فہمی دور کر دوں کہ اس کی 7 آیتیں کیسے ہیں. دیکھیں اس کی پہلی آیت تو ہے جن لوگوں نے بسم اللہ کو اس کا ایک جز قرار دیا ان سے تو خیر وہ کہنا چاہیے کہ ان کی بات تو ویسی ثابت ہو جاتی ہے، یعنی پھر ضرورت نہیں ہے اس کی تعویل کرنے کی. لیکن ہمارے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے بسم اللہ، اس لیے کہ بسم اللہ صرف اسی سورت کے ساتھ نہیں لکھی گئی بلکہ قرآن کریم کی کوئی سورت نہیں ہے جس کے ساتھ بسم اللہ لکھی نہیں گئی. مصحف عثمانی وحی الہی کے مطابق لکھا گیا. عثمان غنی نے جو مرتب کروایا تھا اور اس سے پہلے صدیق اکبر نے کروایا تھا، اور صحابہ کرام کا اجماع اس پر ثابت ہے، اس میں کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا. اس کا مطلب ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور حضور نے جس طرح اس کو املا کروایا تھا، لوگوں کو لکھنے کا حکم دیا تھا، بالکل جب اس کو کتابی شکل میں مرتب کیا گیا تو جو ترتیب اس کی رکھی گئی ہے اس کا مطلب ترتیب توقیفی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اسی طرح جس طرح اس کو لکھا گیا اس میں آپ لکھے گئی، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ بسم اللہ اس کی آیت اس کا اگر جز ہوتی تو اس کے لکھنے کا انداز یہ نہ ہوتا. اب دیکھیں نا الحمدللہ رب العالمین سورت کا جز ہے، تو الحمدللہ رب العالمین بالکل پہلی سطر کا ایک حصے کے طور پر لکھی جاتی ہے. اگر اس کا جز بسم اللہ ہوتی تو بسم اللہ بھی بالکل الحمدللہ سے پہلی سطر میں لکھی جاتی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بسم اللہ اس کے اوپر لکھی جاتی ہے، نیچے پھر الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے. اور یہی طریقہ پورے قرآن کریم کا ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ لکھی جاتی ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ لکھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد سورہ نساء ہے اس سے پہلے بسم اللہ لکھی جاتی ہے. یعنی سوائے سورہ توبہ کے باقی کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی. اور وہ لکھی کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے تاکہ 2 صورتوں کے درمیان فرق کر دے اور ہر صورت کے ساتھ یہ آیت نازل کی گئی. اس لحاظ سے یہ کسی صورت کا یعنی قرآن کریم کا حصہ تو ہے لیکن کسی صورت کا حصہ نہیں. اس کی ظاہر سورہ فاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے. تو اس کے بغیر 7 آیتیں ان کا ہونا ضروری ہے. وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی آیت تو ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری ہے الرحمن الرحیم، اور تیسری ہے مالک یوم الدین، چوتھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور 5ویں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور 6ٹھی ہے صراط الذین انعمت علیہم. 7ویں آیت ہے صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طرح 7 آیتیں یہ پوری ہو جاتی ہیں. اب ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اگر صراط الذین انعمت علیہم یہ آیت ہے مستقل تو ہر آیت کے خاتمے پر اس کے وقف کی علامت ہے یہ گول دائرہ دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد دائرہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن تقریباً سارے قرآن پاک نسخوں میں اس میں 5 لکھا گیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم کے بعد 5 کا ہندسہ لکھا گیا جبکہ کسی اور آیت کے بعد نہیں ہے. وہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ 5 کا ہندسہ اس آیت پر لکھا جاتا ہے کہ وہاں جس میں اکثریت کا نقطہ نگاہ یہ ہو کہ یہاں آیت ختم ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں وہ بڑے قابل ذکر جن کا خیال یہ ہو کہ یہاں آیت ختم نہیں ہوئی، تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے 5 کا حصہ لکھا جاتا ہے. یعنی یہ اس میں آیت ختم بھی ہو جاتی ہے اور آیت ختم نہیں بھی ہوتی بعض کے نزدیک. یہ اس بات کی علامت ہے. اس کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ آمین ہے. آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جب بھی تم سورہ فاتحہ پڑھو تو آخر میں آمین ضرور کہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب غالباً نفل نماز کو پڑھ رہے تھے، اس لیے ذرا اونچی آواز سے تلاوت بھی کر رہے تھے. انہیں تلاوت کرتے ہوئے جب سورہ فاتحہ ختم کی نا تو حضور کھڑے سنتے رہے. آخر میں آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ اگر اس شخص نے اس پر مہر لگا دی تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. یہ ایک دعا ہے نا سورہ فاتحہ، اور وہ مہر کیا ہے؟ وہ ہے آمین کا کہنا. اس لیے آپ اکیلے نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، اپنے منہ میں
آمین کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حضور نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے بغیر سورہ فاتحہ جو ایک دعا کی شکل ہے وہ اللہ تک کے یہاں قبول نہیں پاتی، اور قبول اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اس پر آمین کہیں۔ اچھا، ایک اور حیرت انگیز بات، آمین عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ غالباً سریانی کا ہے۔ ایک یہودی جب وہ مسجد کے پاس سے گزرا تھا مدینہ منورہ میں، یا کسی جماعت کے پاس سے جو باقاعدہ جماعت کرا رہے تھے، آگے امام کھڑا تھا، پیچھے لوگ کھڑے تھے، امام نے جب آمین کہا تو وہ یہودی رک گیا، انہوں نے کہا یہ آمین تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، اور عربوں میں متداول بھی نہیں ہے کہ کسی اور جگہ کسی گفتگو میں کوئی بولا جاتا ہو یا لکھا جاتا ہو، بالکل نہیں۔ یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں نے اس کی تلاوت کی، یعنی جو یہ روزانہ پڑھتے ہیں یہ سورت، اس کے آخر میں انہوں نے اس کا پڑھنا معمول بنا لیا ہے۔ ان کو جب بتایا گیا کہ یہ تو وحی الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس نے صرف یہ سن کر نا اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واقعی چیز ایک ایسی جو بالکل نامعلوم ہے اور دنیا میں اس کو کوئی نہیں جانتا، وہ کسی پر نازل ہوتی ہے اور وہ اس کا علم دیتا ہے لوگوں کو، اس کو باقاعدہ عبادت بناتا ہے، جبکہ اس کا ذکر صرف تورات میں ہے، اور تورات میں غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو ان کو عبادت ان کی مقرر کی جائے گی اس میں آمین بھی کہی جائے گی۔ اس کو انہوں نے پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آمین کی بہت ایک قدر و قیمت ہے، اور بہت قدر و قیمت ہے۔ ہمارے یہاں جو اختلاف پایا جاتا ہے اہل حدیث حضرات میں اور احناف میں یا بعض دوسرے لوگوں میں، کہ احناف اس کو آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، کہ امام جب کہتے ہیں نا والضالین، تو پیچھے کھڑنے ہونے والے لوگ وہ کہتے ہیں اپنے منہ پہ کہتے ہیں آمین۔ اور بعض لوگ ہیں جیسے اہل حدیث بلکہ شفافے بھی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، وہ اس کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن اتنا بلند آواز سے وہ بھی نہیں پڑھتے جیسے ہم نے معمول بنا لیا۔ یہ کسی کا مسلک نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ اتنا سا بلند آواز سے پڑھیں کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ آہستہ پڑھتا ہے، یہ بلند آواز سے ذرا پڑھتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک دفعہ نا ضلع حافظ آباد میں کہیں جا رہا تھا، میرے ساتھ دو اور علماء بھی تھے، ان میں سے ایک تو پروفیسر عبید الرحمان صاحب یہاں ایار میں پڑھاتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بالکل سڑک کے کنارے پر ایک مسجد ہے، اور اس مسجد میں مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم نے وہاں گاڑی روکی کہ چلیے یہاں ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ وہ مسجد تھی اہل حدیث دوستوں کی، تو ہمیں سے کیا فرق پڑتا تھا کہ آپ کے ہم تو نماز والے کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، تو ہم نے جا کر ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اچھا، ان میں ہمارے جو دوست پروفیسر عبید الرحمان صاحب تھے وہ اہل حدیث تھے، اور ہم جو دو تین تھے ہم سارے حنفی تھے، لیکن ہمارے درمیان کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب جو جماعت کھڑی ہوئی نا اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی سورت پڑھی، اس سے پہلے سورہ فاتحہ جب ختم کی تو پیچھے جتنے لڑکے یا جتنے آدمی کھڑے تھے نا، اور وہ ہوں گے زیادہ میرے 25 30 یا 40 سمجھ لیں، اس سے زیادہ تعداد نہیں ہوگی، انہوں نے اتنی بلند آواز سے آمین کہا کہ پورا گاؤں گونج اٹھا، مسجد تو ایک طرف رہ گئی۔ ہم تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا قصہ۔ اس کے بعد دوسری رکعت آئی تب بھی انہوں نے اس طرح شور مچایا۔ چنانچہ جب 3 رکعتیں پوری کی نا تو مولانا عبید الرحمان صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تو اہل حدیث تھے۔ وہ کہنے کہ دیکھو تم بھی اہل حدیث ہو، میں بھی اہل حدیث ہوں، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اسے اختلاف کرتا ہوں، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ایک عبادت ہے یا ایک شرارت ہے۔ عبادت کا طریقہ تو یہ ہے کہ نہایت سہما ہوا آدمی خشوع خضوع سے ایک لفظ بولتا ہے، اور شرارت یہ ہے کہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ تو تم نے یہ کیا تماشا بنایا ہوا کہ تم نہیں دیکھتے کہ آپ کے بچوں نے اس کو کھیل بنایا ہوا، اور آپ کے ذمہ دار لوگ ہیں، امام صاحب ہیں، کہ ان کا فرض نہیں کہ ان کو سمجھائے۔ انہوں نے کہا دیکھیے میں بھی بلند آواز سے کہتا ہوں آمین، اور اس کی تلقین بھی کرتا ہوں، بلکہ میں اس کو سنت سمجھتا ہوں، لیکن جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں نا، ہمارا اس سے اختلاف جائز ناجائز کا نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ان لوگوں سے ہمارا اختلاف جو ہے، یعنی جو لوگ اونچی آواز سے کہتے ہیں، جو آہستہ آواز سے کہتے ہیں، دونوں میں جو اختلاف ہے وہ بالکل جائز ناجائز کا نہیں، بلکہ صرف افضلیت کا اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ آہستہ آواز سے کہنا افضل ہے، اور اہل حدیث حضرات اور شفافی حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اونچی آواز سے کہنا افضل ہے۔
یہ اہل علم کے یہاں اتنی بات ہی ہے. باقی میں جوہلا کی بات نہیں کرتا کہ اگر ہمارے کسی بھی مسجد میں جو حنفیوں کی ہے وہاں کسی نے اونچی آواز سے اگر آمین کہہ دی نا بس شامت آ جائے گی. نماز کے بعد اس کو پکڑ لیا جائے گا, اس کو مارا پیٹا جائے گا, اس کو مسجد سے نکالا جائے گا, مسجد دھوئی جائے گی کہ یہ ایک وہابی آ گیا تھا, اس نے ہماری مسجد کو ناپاک کر دیے. اور اگر اہل حدیثوں کے یہاں آپ جا کر اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے تو وہ آپ کی طرف گھور گھور کے دیکھیں گے کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو, تم ایسے نہیں, تم کیوں نہیں کہتے آمین. یعنی دونوں طرف ایک افراط و تفریط پائی جاتی ہے, اس میں بھی ادھر بھی ادھر بھی. اس لیے اہل علم کے نزدیک سوائے افضلیت کے بحث کے اور کچھ بھی نہیں. اس لیے جو لوگ مثلا میں ہوں, فرض کریں میں بعض دفعہ تنہائی کی نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہتا بھی ہوں, بعض دفعہ اونچی مثلا تہجد کی نماز میں کبھی آمین بالجہر بھی کرتا ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سنت ہیں بعض چیزیں, یعنی یہ لیکن ہمارے نزدیک وہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے. حضور نے اس کو کیا تو ان کا کرنا سنت تھا, جب آپ نے اس کو چھوڑا اس کا چھوڑنا سنت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخری عمل حضور کا چھوڑنا تھا, دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخری عمل حضور کا کرنا تھا. تو بحث صرف اولویت اور افضلیت کی ہے, تو اس میں لڑنے کی کیا بات ہے. آپ نوافل میں اس کی کبھی پڑھ لیں کہ وہ حضور کی سنت تو رہی ہے نا, تو اس کو چھوڑا کیوں جائے. لیکن معمول اس کو بنائے اپنی فرض نمازوں میں, جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور بعض بزرگان دین کا طریقہ ہے. بہرحال یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا جو انداز ہے وہ معلمانہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ سکھایا جا رہا, ایک دعا سکھائی گئی ہے اور اس کا انداز سارا سا دعائیہ ہے. آدمی جب کسی کو دعا کیا ہوتی ہے کہ آدمی کسی سے کچھ مانگتا ہے. آپ جب بھی کسی بڑی ذات سے مانگیں گے تو سب سے پہلے آپ اس کے القاب, اس کے آداب اور اس کے خطابات, جو اس کی صفات ہیں, ان کو سب سے پہلے بیان کر کے اس کی بڑائی بیان کریں گے. جب اچھی طرح آپ اس کی تعریف کر چکیں گے تو اس کے بعد اپنا جو مفید مطلب, آپ کا جو اپنا مطلب ہے جو چاہتے ہیں, اس کو آپ زبان پہ لائیں گے. اور زبان پہ بھی لائیں گے تو بہت سارے مقدمات سمیت, بہت سارے آداب سمیت. ایسا نہیں کہ جیسا منہ پھٹ آدمی ہوتا ہے کہ بڑے آدمی بادشاہ کے سامنے بھی جاتے ہی کہتے جناب میں تو فلاں چیز مانگنے کے لیے آیا. وہ یقیناً کوئی چیز مانگے گا اور آہستہ آہستہ وہ اس تک پہنچے گا, لیکن بہت سارے آداب سمیت. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ایک آدمی حاضر ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتا ہے. اور وہ صفات کون سی ہیں؟ ربوبیت ہے, الحمدللہ رب العالمین, رحمت ہے, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, یہ عدالت ہے. 3 صفتیں اللہ کی بیان کی جاتی ہیں, ربوبیت, رحمت اور عدالت. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا ہی تو دروازہ ہے جس پر ہم چل کے آتے ہیں, کوئی اور دروازہ نہیں ہے کہ جا کر اس میں کھٹکھٹائیں. ایاک نعبد, کہ ہم تو آئیں گے تو تیرے ہی دروازے پر آئیں گے نا, کس سے جا کر مانگیں. اور پھر یہ کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں, یہ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ جب بھی تو مدد کرے گا تو ہی کرے گا, تیرے سوا ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ ہے ایاک نستعین کا مطلب. ان ساری باتوں کو کہنے کے بعد یعنی پہلے اس کی صفتیں بیان کی جائیں, اس کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ یا اللہ دروازہ صرف تیرا. جیسے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ شیخ عبداللہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے دوران سنا, صاحب کشف آدمی تھے, تو انہوں نے سنا کہ کوئی کسی کا نام لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ, تمہارا آنا ہمیں منظور نہیں. اب انہیں تلاش شروع کی کہ اس نام کا آدمی کون ہے. چنانچہ وہ صاحب ان کو مل گئے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم سنتے نہیں ہو کہ تمہارا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ نکل جاؤ؟ انہوں نے کہا جی کئی روز سے سن رہا. وہ کہنے کہ بھلے آدمی, جب تمہارا نام لے کر حکم دیا جا رہا ہے تو تم حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو بڑی غلط بات ہے. انہوں نے غور سے دیکھا شیخ کی طرف اور کہنے کہ دیکھنے کو تو آپ بڑے صاحب علم آدمی معلوم ہوتے ہیں, لیکن بات آپ نے کیسی کی؟ انہوں نے کہا اس میں کیا غلط بات ہے کہ آپ کا نام لے کر ایک حکم دیا جا رہا ہے, احکم الحاکمین کی جانب سے حکم ہے, اور آپ پر کو صحیح نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا تو مجھے اتنی بات بتاؤ کہ اچھا چلیے میں یہ حکم مان کر اس دروازے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو کس دروازے پر جاؤں؟ اگر تو اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ بھی ہے تو میں وہاں چلا جاتا ہوں. جب پھر پھر کے آنا یہی ہے اور ساری دنیا کے آستانے چھوڑے جا سکتے ہیں لیکن اس ایک آستانے کو نہیں چھوڑا جا سکتا, تو میں کیسے چھوڑ کے جاؤں؟
وہ کسی کا شعر ہے نا کہ قسم آستاں کی نہ اٹھیں گے ہرگز، یہی دن چڑھے گا یہی رات ہوگی، جانا کہاں ہے؟ تو شاہ کہتے ہیں کہ میں ابھی وہی تھا کہ وہ صاحب مجھ سے ملے تو مجھے پتا چلا کہ ایک وہ ولی اللہ تھے، ان کے سارے مقامات ولایت چھین لیے گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اصل مقام پر فائز کیا، ان سے پھر بھی ان سے وہی معاملہ تھا جو اس سے پہلے تھے۔ تو کہنا یہ ہے کہ آدمی جب یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ایاک نعبد، یا اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں، سب تیرے کے سامنے جھکتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں کہ اس دن اپنے کریم شاہ صاحب نے پڑھا تھا کہ تیرے سوا میرا یہ سر کسی کے سامنے جھکا، میرے خدا کبھی نہیں، میرے خدا کبھی نہیں۔ وہ جس کی ملک نصر اللہ خان عزیز کی یہ کلام ہے نا، میں ان کو جانتا ہوں، میرا خیال اب وہی یہ بات کہہ سکتے تھے کہ تیرے سوا میرا یہ سر کسی کے سامنے جھکا، میرے خدا کبھی نہیں، میرے خدا کبھی نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے فاقے برداشت کیے لیکن کسی اور کے سامنے کبھی جھکا ہوں میں، اس کا تصور ہی کوئی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مومن تو اللہ کے سوا کہیں نہیں جھکتا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب اس سے مدد مانگتا ہے تو یہ یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ مدد بھی دے گا تو وہی دے گا، اس کے سوا کوئی مدد دینے والا نہیں۔ اس کے بعد اپنے اصل مطلب زبان پہ لاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں نظریاتی بحثوں نے اتنی خاک اڑائی ہے کہ یہ سارا راستہ اس میں اٹک کے رہ گیا ہے، اس لیے تلاش بھی کریں تو صراط مستقیم نظر نہیں آتا۔ اس لیے بڑی آسانی سے انگلی رکھ کر بتا دیا کہ اگر تو جاننا چاہتے ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرے رب نے انعام کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار ہیں کہ وہ نبیوں کا گروہ ہے، وہ شہداء کا گروہ ہے، وہ صدیقین کا گروہ ہے، اور وہ شہداء، وہ اپنے صالحین کا گروہ۔ یہ چار ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا رہا، یا تو اللہ کے نبیوں پر، یا ان کے طریقے پر چلنے والے اور بالکل ان کے نقش قدم پر چلنے والے صدیقوں کا گروہ، یا پھر ان کے نام پر مر مٹنے والے شہداء کا گروہ، یا ان کی زندگی کو اپنانے والے، اسوہ حسنہ کو دل و جان سے قبول کرنے والے، وہ ہے صالحین کا گروہ۔ کہ یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ان کو اگر تم چاہتے ہو تو ظاہر تمہاری دعا سنی جائے گی، اور ساتھ ہی یہ کہا دعا میں یہ بھی شامل ہے کہ میں ان لوگوں کے راستے میں نہیں چلنا چاہتا، مجھے اس سے بچا کے رکھنا۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور غضب نازل ہوا یہود پر۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اللہ نے ذلت اور مسکنہ ان پر پھٹکار مار دی گئی، ان پر پھٹکار ماری گئی، اور وہ لوٹے تو اللہ کا غضب لے کے لوٹے۔ یہ مغضوب علیہم کا گروہ ہے۔ اور جہاں تک گمراہوں کا تعلق ہے، جس کو والضالین سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ ہے عیسائیوں کا گروہ، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے عیسائیوں، تم اپنے دین کے معاملے میں غلو سے کام نہ لو، اور اللہ پر وہی بات کہو جو اللہ نے فرمائی ہے، جو سچی ہے، اپنی طرف سے گھڑ کر اس طرح باتیں منسوب نہ کرو۔ ذرا اندازہ کرو کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم نے بہت سارے کام ایسے دین سمجھ کر اختیار کر رکھے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، اللہ نے نہیں فرمایا۔ اس کے باوجود ضالین وہ ہیں، ہم تو ماشاءاللہ ہادیین ہیں۔ ہماری ہدایت میں کیا فرق ہے؟ حالی نے اسی بڑے دکھ سے یہ بات کہی تھی کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کرشمہ جو کوکب میں مانے تو کافر، اور گرے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اسی اگر کبھی آپ غور کریں نا، میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں، اور تو چھوڑیے، جا کر گھر میں آپ اس پر غور و فکر کر لیجئے اور خود اس پر فیصلہ کر لیجئے۔ یہ اذان جو شروع ہوتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے، کیا آپ نے حرمین میں جا کر یہ اذان سنی؟
پوری سیاستہ ہمارے پاس 6 کتابیں ہیں حدیث کی، ان میں کتاب الاذان نکال کے دیکھ لیجئے، اس کے اذان کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے یا الصلاۃ والسلام سے ہوتا ہے؟ جب یہ نسل اٹھ جائے گی تو اگلی نسل جب پڑھے گی یہ اذان سنے گی، اور پھر وہ اگر سیاستہ یعنی بخاری اور مسلم کی روایات کو بھی دیکھے گی تو وہ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ عوام کی شہادت ہے کہ اذان شروع ہوتی ہے الصلاۃ والسلام سے، اور جو نہیں کہتا گویا اس کو لوگ لالچ بھیجتے ہیں کہ تم تو وہابی ہو گئے ہو، تم تو اذان ہی ٹھیک نہیں کہتے، اور جو پڑھے گا بخاری وہ کہے گا اس کا مطلب یہ بخاری میں حضور کے ارشادات محفوظ ہی رہے، منکر حدیث کا داؤ چل جائے گا، تو ان کو پھر گمراہ کرنے میں کیا دیر؟ یہ میرے ایک دوست بیٹھے ہیں بٹ صاحب، ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ تو انہیں اپنے پیر و مرشد کہتے ہیں، میں تو خیر پیر و مرشد نہیں کہتا، میں تو ان کو اپنا عزیز دوست ہی سمجھتا ہوں۔ چودھری محمد حسن صاحب تھے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ میں سے تھے، بہت ہی اچھے آدمی۔ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، وہ شیخو پور کے رہنے والے تھے اور وہاں کے رہنے والے تھے، میرے شہر میں رہتے تھے وہ، ان کا نام تھا غالباً مصطفیٰ شاہ، شاید شاہ صاحب تھے، ہمارے ان سے بڑے تعلقات رہے۔ انہوں نے ان سے بات بیان کی کہ میں مولانا سردار محمد صاحب یہ جو ابھی فوت ہوئے ہیں نا، ان کے بیٹے فضل کریم، ان کے والد صاحب جو اپنے آپ کو محدث کہتے تھے اور جامعہ رضویہ سے کے مدرس تھے، یہاں اٹھ کر آ کے انہیں مدرسہ بنایا اپنے فیصل آباد میں، ضلع اپنے جھنگ بازار میں، اور وہاں ان کا بہت بڑا مقبرہ بھی ہے۔ کام ان کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت کو ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم جو سنی لوگ ہیں، یعنی بریلوی حضرات اپنے آپ کو سنی کہتے، کہ ہم جو سنی لوگ ہیں ہماری مسجدیں پہچانی جائیں دوسرے لوگوں سے۔ انہیں تھوڑی دیر غور کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک کام کرو، تم اپنی اذانوں کا آغاز الصلاۃ والسلام سے کیا کرو۔ یہ وہ پہلا دن تھا جب فیصل آباد میں یہ آواز گونجی، آہستہ آہستہ باہر نکلی، ہمارے ملک میں پھیلی، وہاں سے ہندوستان پہنچی۔ ابھی تک پورا ترکی اور پورا عرب ملک، پورے عرب ممالک وہ اس آواز سے خاموش ہیں اور محفوظ ہیں بالکل، لیکن باقی ہر جگہ بدعت پہنچ چکی ہے، کیونکہ بدعت کو پھیلتے ہوئے شیطان پھیلاتا ہے، کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے جس کا نہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ قرآن کریم نے دیا۔ حدیث میں حضور ابو محذورہ کے حوالے سے بھی اور بلال کے حوالے سے بھی، حضرت ام مکتوم کے حوالے سے بھی 3 آپ نے مؤذن مقرر فرمائے، اور تینوں نے وقتاً فوقتاً، ایک رہے اپنے مسجد قباء میں، ایک رہے مکہ معظمہ میں، ایک رہے جب مدینہ منورہ میں، اور سفر میں بھی حضرت بلال ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ اور جب آپ ملک شام چلے گئے، ایک دفعہ واپس لوٹ کے آئے تو اسنان کے کہنے پر اس دن انہوں نے اذان کہی، اور ایک کوہرام مچ گیا مدینہ منورہ میں کہ حضور کی یادیں تازہ ہو گئی۔ لیکن اس تمام اذانوں کے دوران کبھی کسی نے ان سے سنا کہ اللہ اکبر سے پہلے انہیں کوئی اور کلمہ کہا؟ اب دیکھیے، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے نا، یہ تو میرے دیکھنے کی، آپ کے دیکھنے کی بات ہے۔ اور جب یہ شروع ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ میں اس وقت سکول کی عمر میں تو تھا، یا شاید اس سے بھی کچھ بڑا ہوں، شاید داڑھی میرے اتر رہی تھی اس وقت تک کسی مسجد میں الصلاۃ والسلام پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا، اور آج اگر نہیں پڑھا جاتا تو اس پر باقاعدہ نکیر کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب قومیں بگڑتی ہیں، تنزل کا شکار ہوتی ہیں نا، تو وہ اپنی ایجاد کردہ چیزیں اور اپنے اضافہ کردہ چیزوں کو اس قدر پسند کرتی ہیں کہ ان کو چھوڑنا پھر ان کے گوارا نہیں ہوتا۔ بل الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یہ جب آدمی اس طرح یہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اور ہدایت بھی وہ جس پر تیرے نیک بندے چلتے رہے ہیں، اور جس نے اس راستے کو چھوڑا، چاہے وہ یا تو وہ گمراہ ہوئے اور یا تیرا غضب ان پر نازل ہوا، مجھے ان سے بچا کے رکھنا، تو اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور پورا قرآن کریم کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے تمہاری دعا کی استجابت، کہ تم نے یہ کہا نا صراط مستقیم ہمیں دیکھا، اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھتے جاؤ، یہ پورا قرآن کریم پورا صراط مستقیم۔ اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فاتبعوہ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کی پیروی کرو۔
واتقوا لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تم پر تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اگر یہ نہیں کرو گے کہ نہ اللہ کا تقوی دل میں ہو اور نہ میری پیروی کا شوق، تو پھر ظاہر ہے قرآن کریم تمہیں کیا دے سکتا ہے، جیسے ہمیں قرآن کریم شاید کچھ نہیں دے رہا۔ یہ تو ایک ہلکا سا خلاصہ تھا سورہ فاتحہ کا، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں لیکن زیادہ نہیں۔ یہ سب سے پہلے نا الحمدللہ رب العالمین کہا گیا۔ حمد کا معنی ہے تعریف، بلکہ اس کا معنی ہے ثناء جمیل، خوبصورت تعریف۔ اور کہا گیا کہ سب کے تعریف اللہ ہی کریے، لیکن اس پر اس سے پہلے الف لام ہے۔ کسی نے کہا استغراق کا ہے، کسی نے کہا جنس کا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، دونوں میں سے کسی کا بھی ہو لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی قسموں کی تعریف ہو سکتی اور تعریف کے جتنے پہلو ممکن ہیں اور تعریف کرتے ہوئے جیسا تعلق اللہ سے ہو سکتا ہے، ان تمام کا کوئی احاطہ کرے اور پھر وہ کوشش کرے اللہ کی تعریف کرنے کی، تو جیسی وہ تعریف کرے گا وہ ساری تعریفیں اور ہر طرح کی تعریفیں صرف اللہ ہی رب العالمین کے لیے۔ اس کا جب ترجمہ کرتے تھے نا سیاحت اللہ بخاری، میں نے تقریر سنی نہیں ہے، میرے بھائی بتاتے تھے کہ وہ ہمیشہ پنجابی میں کیا کرتے تھے، ان کی عادت تھی کہ تقریر اردو میں کرتے لیکن پنجاب ترجمہ زور ڈال دینے کے لیے نا پنجابی میں کیا کرتے تھے، جبکہ پنجاب کے علاقے میں وہ تقریر کر رہے ہو تو وہ اس کا ترجمہ کرتے کہ اللہ سنپ ہی سنپ ہے۔ اب میرے خیال میں بھی نہیں سمجھتا، آپ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے۔ سنپ کا مطلب کہ اللہ تو ہے ہی سرتاپا خوبصورتی، اس کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ اسی حمد کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تو ایسا ہے کہ تیرے یہاں حسن کے سوا اور ہے ہی کچھ نہیں۔ اور اس لیے میں نے کہا کہ حمد کا معنی ثناء جمیل ہے، خوبصورت تعریف، میں ثنا نہیں، ہر طرح کی تعریف، لیکن وہ ہونی ثناء جمیل چاہیے، اس سے ہٹ کر کچھ نہ ہو۔ اس پر میں نے 2-3 دفعہ اس کو دہرایا ہے، تو ایک خاص بات کہنے کے لیے، ایک غلط فہمی دور کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے، اور اس تصور کو پیدا کرنے میں ہندوؤں کا ہاتھ بھی ہے، یہودیوں کا ہاتھ بھی ہے، عیسائیوں کا ہاتھ بھی ہے، سارے تقریباً اہل مذاہب کا سوائے اسلام کا۔ انہیں یہ تصور دیا کہ اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرو۔ اور جو مسلمانوں میں اس بات کو نہیں جانتے، انہوں نے اس کی تائید میں یہ کہا کہ دیکھو قرآن کریم میں بار بار نہیں کہا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، بار بار کہا گیا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، تو ڈرا تو ظاہر ڈراؤنی چیز سے جاتا ہے۔ اور یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ کی تعریف کرو، اور وہ بھی تعریف ثناء جمیل۔ آپ بتائیے جو جمیل ہوگا اور جس کی تعریف ثناء جمیل ہوگی تو کیا وہ ڈرنے کے لائق قابل ہوگا؟ وہ ڈراؤنی شاہ ہوگی کوئی؟ یہاں اصل میں اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ تم اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کی بداتواری اور بدانجامی سے ڈرو۔ اپنے اعمال، تمہارے اعمال اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے کہ اس سے اللہ کی ناراضگی پیدا ہوتی، اس لیے اپنے اعمال سے بچنے کی کوشش کرو، ہر ممکن احتیاط کرو کہ تمہارے اعمال میں اس طرح کی کوئی بات نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو۔ تو اللہ کی ناراضگی اصل میں علت نہیں ہے اعمال کی، بلکہ اعمال کی خرابی اصل میں علت ہے، اور وہ نتیجہ ہے اس کا۔ بھائی یہ بات سمجھ لیجیے، ایک تو یہ نا کہ اللہ کی ناراضگی علت ہو اور اس کی وجہ سے آدمی سنبھلتا ہو۔ قرآن کریم جو حکم دیتا ہے نا کہ اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو، وہ کہتا ہے کہ نتیجہ یہ ہے تمہاری بداعمالیوں کا اور بداتواریوں کا، بد اخلاقیوں کا، تمہارے اعمال کی خرابی کا اور تمہارے اس معاملات کی خرابی کا، کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو آخر ایک دن اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ گویا نتیجہ ہے تمہاری بداعمالیوں کا، یہ نہیں کہ پہلے اللہ ناراض ہوتا تو تم بداتوار ہوتے۔ اس کا بھی دوسرے مذاہب میں تصور دیا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے سب سے پہلے جب انسان غاروں میں رہتا تھا تو یہاں گھٹائیں اٹھتی تھی، اس میں بجلیاں کونتی تھی، اس میں بادل گرجتا تھا، انسان سہم جاتا تھا، وہ ڈر جاتا، اور وہ کڑکتے ہوئے بادلوں کو، جیسے ہماری یہاں بعض شعراء نے بھی کہا کہ کڑکتے بادلوں کی بھی یہاں چھاتی دہلتی ہے، زمین سہمی سی رہتی ہے، ہوا تھرا کے چلتی۔ یہ تصورات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی یہاں گھٹائیں آتی تھی، لیکن کیا اس کی یہاں بہاریں نہیں آتی تھی؟ ان کی یہاں صرف گھٹائیں اٹھتی تھی۔ گھٹاؤں میں کیا بجلیاں کڑکتی تھی
اور بادل گرجتے تھے تو کیا اس میں کہکشاں اور قوس قزح نہیں چمکتی تھی؟ آخر یہ چیز بھی پیدا ہوتی تھی. اور یہ کڑک وڑک تو کبھی کبھی ہوتی تھی، ورنہ عام طور پر آتی گھٹا اٹھتی اور رم جم ایک ہو جاتا، اور اس کے بعد مخملی لباس پہن لیتی، پھول مسکرانے لگتے، کونپنیں پھولنے لگتی، جذبیں بہنے لگتی، اور بالکل چشمے ابلنے لگتے، اور گڑائیں گڑائیں کی آوازیں نہیں، وہ مینڈک بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے. یہ ایک پوری بہار کا جو موسم آتا تھا محض ایک بارش کی اترنے کی وجہ سے تمہیں صرف بادلوں کا گرجنا یاد رہا، یہ سب کچھ بھول گئے تم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں جو اصل چیز ہے وہ اس کی محبت ہے. اس لیے کہا کہ اس کی ثناء جمیل کرو، وہ ایسی ذات ہے کہ تمہیں اس کی محبت ہونی چاہیے تمہارے دلوں میں، اور جتنی بھی اس کی محبت کر سکتے وہ تھوڑی ہے. اگر تم اس کی محبت میں ڈوب جاؤ گے تو تمہیں اللہ نیک عمل کی توفیق دے گا، اور اگر بداتواری اور اگر اس کی محبت نہیں کرو گے تو پھر ظاہر ہے کہ تم اپنے نفس کے اور دوسری چیزوں کے قابو میں آ جاؤ گے اور تم سے بداتواریاں کرائے گی. یاد پڑا مولانا زکریا صاحب جنہوں نے اپنے تبلیغ جماعت والوں کی کتابیں بھی لکھی، انہوں نے ایک جگہ کے واقعہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ ایک لونڈی، جس زمانے میں جب یہ غلامی ہوتی تھی، لونڈیاں ہوتی تھی، تو ایک لونڈی وہ رات کو اٹھ کر نا پچھلے پہر تو وہ اللہ کو یاد کر رہی تھی کھڑی ہو کر، اور کہہ رہی تھی یا اللہ تجھے قسم ہے اس محبت کی جو تجھے مجھ سے ہے. یہ انہوں نے فکرہ نقل کیا ہے، یا اللہ تجھے قسم ہے اس محبت کی جو تجھے مجھ سے ہے. جب اس نے یہ بات کہی نا تو ان کا مالک قریب ہی کمرے میں سوئے ہوا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے کہا بے وقوف لڑکی، یہ تو کیا بکواس کر رہی، تو اس قابل کہاں سے ہو گئی کہ تو اسے اللہ محبت کرے؟ تو یہ تو کہہ سکتی ہے کہ تجھے قسم ہے اس محبت کی جو مجھے تجھ سے ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو کہ جو تجھے مجھ سے ہے؟ انہوں نے کہا مالک ذرا دھیما چلو، ذرا سمجھ کے بات کرو. بات یہ ہے کہ اگر اس کو محبت نہ ہوتی نا مجھ سے تو مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا نہ کرتا، اور اگر تجھ سے محبت ہوتی تجھے سلائے نہ رکھتا. تجھ سے محبت نہیں تھی، تجھے اس نے سونے پر مجبور کیا، اور مجھ سے محبت ہی میں اس کے دربار میں کھڑی. تو یہ اس کی محبت ہے. جس کو اپنی محبت عطا کر دیتا ہے نا، اس کو ظاہر اپنی معرفت بھی دیتا ہے، اپنی خشیت بھی دیتا ہے، اپنا سب کچھ عطا کرتا ہے اپنی بارگاہ، اور اس نے اتوار بھی دیتا ہے، اس نے تعلیم بھی دیتا ہے، اس نے سب کچھ دیتا ہے جو کچھ آدمی کی خوبیاں ہونی چاہیے. اس سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حمد کا حکم دیا گیا ہے، اور حمد بھی ایسی جس میں ہر طرح کی حمد شامل ہو، اور یہ حمد وہ ہے شکر سے زیادہ وسیع ہے. شکر عام طور پر اس پر کیا جاتا ہے کہ جو آدمی کا اپنا پیدا کردہ ایک عمل ہو اور اس کے کمال کا فائدہ بھی اسے پہنچ رہا ہو. لیکن حمد ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو اس سے بیگانہ بھی ہے، اس سے بے نیاز بھی ہے، اس سے وسیع بھی ہے، بلکہ وسیع تر ہے. اس لیے شکر سے یہ بہت زیادہ ہے. اسی یہاں اس کا معنی حمد کا تعریف ہی کیا جا سکتا ہے، شکر نہیں. میں اللہ کی وضاحت نہیں کرتا، وہ تو آپ میری معرفت حق سفر میں دیکھ لیجئے، وہ تو بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. اس کے بعد رب العالمین کہ تعریف اس اللہ کی جو رب العالمین ہے. سب سے پہلے جو اللہ کی تعریف کیا وہ رب العالمین کے نام سے کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں شادی کے بعد کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور بیوی سے آپ کا اتصال ہوتا ہے کہ مادہ تولید اس کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے، اب آپ اس کے بعد دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کرنا یا بیٹی عطا کرنا، اولاد دینا. لیکن آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ یہ ایک گندا پانی جو آپ نے ایک انڈیلا ہے اپنی بیوی کے رحم میں، کیا اس میں ایسی قابلیت ہے یا واقعی آپ کی دعاؤں سے کیا یہ ایک بچے کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں حیران کن طریقے سے کہ ماں کے پیٹ میں کوئی ایسی مشینری چل رہی ہے کہ پہلے وہ گاڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد خون بنتا ہے، خون گاڑھا ہو کر لوتھڑا بن جاتا ہے، لوتھڑا بن کر پھر اس کی ہڈیاں بننے لگتی ہیں، پھر اس کا نیا نقشے بننے لگتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی شکل و صورت بنا کر اس کو ایک گوشت پوش پہنا دیا جاتا ہے، اور پھر ایک اس کی ناف کے ساتھ ایک آند باندھ دی جاتی ہے، اور ماں کا خون اس کو بطور غذا کے پلایا جاتا ہے، جبکہ اس کے لیے خون پینا حرام ہے. لیکن جب تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہی اس کی غذا ہوتی ہے. یہیں رہ کر حیرت کی بات ہے کہ یہ شخص موجد ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو قوت ایجاد بخشی جائے گی، یہی فیصلہ ہوتا ہے. یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اس کی سعادت اور شقاوت کا فیصلہ بھی یہی کیا جاتا ہے.
اس کی عمر طویل ہوگی کہ چھوٹی ہوگی، جوانی مر جائے گا، بڑا ہو کر مرے گا، اس کا فیصلہ بھی اسی عمر میں ہوتا۔ یہ دنیا میں جا کر کیا کارنامے انجام دے گا، اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہوگا یا ماں باپ کے لیے سوہانے روح بن جائے گا، اس کا فیصلہ بھی یہی ہوتا۔ چنانچہ جب یہ ماں باپ، یہ بچہ بن کر انتہائی خوبصورت شکل لے کر اپنے ماں باپ کے باہوں میں آتا ہے، تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ پہلے تو اس کا پیدا ہونا اور جس طرح اس کو پالا گیا ہے، جس طرح اس کو ایک مادہ تولید سے لے کر آہستہ اس کو شکل و صورت دے کر اور ہر چیز کو پیدا کر کے، یہ اللہ کی ربوبیت کی کتنی بڑی مثال ہے کہ وہ عجیب رب ہے کہ جب وہ اس زمانے میں بھی، اس حالت میں بھی بچے کو پالتا، بڑھاتا اور پروان چڑھاتا ہے، جبکہ کوئی دنیا کی طاقت وہاں جھانک کے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اور جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بالکل ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم نے دیکھا کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکلے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ کہ مرغی کا بچہ بھی نا اپنی ماں کے پیچھے وہ کڑکڑ کرتی ہے تو اس کے پیچھے دانا چننے لگتا۔ بھینس کا بچہ بھی چند گھنٹوں کے بعد وہ اٹھتا لڑکھڑاتا ہوا جا کر پستان ڈھونڈ لیتا ہے ماں کے۔ بلی کے بچے کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ جا کے ماں کے پستان چوسنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بچہ ہے جب انسان کا، جس کو کل جا کر پوری دنیا کی روح رواں بننا ہے اس نے، لیکن اس کا حال کیا ہے کہ نہ یہ اپنے باپ کو پہچانتا ہے، نہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، نہ یہ کھانا جانتا ہے، نہ پینا جانتا ہے۔ ماں اس کو لگا جب تک اٹھا کے سینے سے لگائے، صرف رونا جانتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، لیکن ماں جب تک اٹھا کر اس کو سینے نہیں لگاتی اور کوئی وجدان کا فرشتہ آ کر اس کو یہ اس کے کان میں نہیں ڈالتا کہ تمہیں اس طرح چوسنا ہے، اس کو اس سے تمہاری غذا نکلے گی، اس وقت تک نہ وہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا، کچھ بھی نہیں۔ اچھا پھر حیران کن بات، آپ نے دیکھا ہوگا ماں کا دودھ تو پیتا ہے، لیکن شروع میں ماں کا دودھ پتلا ہوتا ہے، اس میں دہنیت کم اور مائیت زیادہ ہوتی ہے، یعنی پانی کا حصہ زیادہ اور گھی کا حصہ کم، چکنائی کم ہوتی۔ لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اب چونکہ اس کا معدہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اب اس کی دہنیت بڑھتی جا رہی ہے، مائیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اب وہ پہلے بالکل نہیں جانتا، پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے دیتی ہے ماں، اور وہ یا بسکٹ کا ایک حصہ دیتی یا اس کے لیے کوئی اور نرم غذا بنا دیتی، اس کے منہ میں ڈالتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کھانے لگتا ہے۔ لیکن اگر اس دوران اس کے بچے بعض پیار سے اس کے بہن بھائی کوئی اور بڑی چیز اس کے منہ میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ عام طور اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو نگلنے نہیں دیتا، ورنہ تو بالکل اس کا معدہ پھٹ جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ٹوبے میں ہمارے ایک عزیز رہتے تھے، آپ بھی شاید رہتے ہیں، بڑے تو اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن یہ اولاد تو ہے۔ اب وہ میرے خیال میں جو جس کی میں بات کر رہا ہوں بچی کی ہے، مجھے نہیں معلوم وہ زندہ بھی ہے یعنی، اور زندہ ہے تو اب خود ماں بن چکی ہوگی، بہت پرانی بات ہے۔ چھوٹی بچی تھی وہ، تو اس کی ماں نے محسوس کیا کہ اس کے جسم سے بو آنے لگی۔ وہ بڑی حیران ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ اس نے اس کو پہلے ایک دفعہ نہلا دیا، اب 2-3 دفعہ نہلایا دن میں، کپڑے بدلے، لیکن بو تھی ختم نہ ہوئی۔ 2-3 دن اس طرح گزر گئے تو انہیں آپس میں باتیں کرنی شروع کی کہ پتہ نہیں اس سے بو آتی ہے، اللہ ہی جانے کیا بات۔ تو اس کی دادی نے کہا ذرا اس کے منہ میں تو انگلی ڈالو۔ منہ میں انگلی ڈالی نا تو ایک سڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا اس کے ایک طرف لگا ہوا تھا، وہ منہ انگلی سے باہر نکالا گیا تو اس کی بو ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا کسی بچے نے، اس کے بڑے بھائی نے یا بڑی بہن نے پیار سے اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا۔ حالانکہ بچہ دیکھو کتنی زبانیں مارتا، لیکن زبان اس کو کھین کے اندر نہیں لے گئی، اندر لے جاتی اس کا معدہ پھٹ جاتا۔ قدرت نے ایک طرف لگا دیا اسے، وہ گلتا سڑتا رہا کہ کبھی نہ کبھی تو ماں کو ہوش آئے گا، وہ نکال لے گی، یا اس کے اثرات اگر برے ظاہر ہوں گے تب ان کو پتہ چل جائے گا، ڈاکٹر بتا دے گا۔ لیکن اس نے اس کے معدے کو غیر محفوظ نہیں ہونے دیا۔ یہ حیرت انگیز بات ہے جو ربوبیت سے براہ راست تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا پالنے والا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے نا ربوبیت کی، کہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام، کہ وہ ایک ایسی پرورش ہے، ایک ایسا پالنا ہے کسی چیز کا، وقت کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ربوبیت کا ہاتھ بھی بدلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب تک اس کو پروان نہیں چڑھا دیتا اور اس کو گبرو نہیں بنا دیتا اس وقت تک وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس وقت تک اس کو اپنے قابل نہیں بناتا کہ اب تم اپنا بول خود اٹھا لو۔ یہ اس کی ربوبیت کی ادنا مثال ہے۔ اور اگر مزید آپ مثال دیکھنا چاہیں تو آپ اس کی مامتا کو دیکھ لیجیے۔
کہ مامتا جس طرح بچے کو نہایت توجہ کے ساتھ نہایت محبت کے ساتھ پالتی ہے، میرے خیال میں اللہ کی ربوبیت اس سے زیادہ محبت سے پالتی ہے۔ جس طرح وہ جب چلنے لگتا ہے تو انگلی پکڑ لیتی ہے نا، اللہ کی ربوبیت بھی انگلی تو خیر وہ کیا پکڑے گی، لیکن اس قدم قدم پر وہ رہنمائی ضرور کرتی، حتیٰ کہ ماں کے دل میں انگلی پکڑنے کا ہوش اور انگلی پکڑنے کا یہ تصور یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے تو پیدا کیا، اور وہ ہر حال میں ان کو روزی دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تو فرمایا گیا ہے، اس کا اگر تصور کریں تو بہت حیران کن بات ہے، فرمایا کہ اللہ تو رب ہے، وہ رب تو صرف تو تیرا اور میرا نہیں بلکہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا رب۔ ہمیں تو یہی معلوم نہیں کہ اس کے جہان ہیں کتنے، کوئی اس کا حیوانات کا جہان، کوئی انسانوں کا جہان، کوئی جنوں کا جہان، کوئی فرشتوں کا جہان، کوئی ملکوت کا جہان، کوئی ناہوت کا جہان، کوئی لاہوت کا جہان، کوئی عالم الہیات کا جہان، کوئی کچھ ہے کچھ، اور کوئی آبی مخلوق کا جہان، اور اس میں بھی کتنی قسم کی مخلوقات ہیں، ہم اس کے طے کو نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے۔ اور چلیے اس کو بھی چھوڑیں، جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں اگر اس کا ہی ہم کھول کے دیکھ لینا، مثلا ایک آپ درخت کو دیکھیں، اب درخت کے کونپل ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اس کے تنے ہیں، اس کے اندر کا حصہ، اس کا باہر کا حصہ، اس کی جڑیں ہیں، اس کے پھول ہیں، اس میں کتنی بے شمار چیزیں ہیں جو ایک درخت کے بارے میں جاننے کی ہیں اور پھر اس کو پالنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری تربیت فرما رہا ہے اور ایسے حیرت انگیز طریقے سے کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات سنائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا نا کہ جاؤ بڑا بگڑ گیا ہے فرعون، اس کو جا کے سمجھاؤ، اذهب الی فرعون انہ طغی، بڑا سرکش ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا اللہ جانے میں تو تعمیل حکم میں ان سے انکار نہیں ہے، لیکن میں پیچھے دو پہاڑوں کے درمیان بچوں کو چھوڑ کے آیا، ایک ریوڑ کو چھوڑ کے آیا، بیوی کو چھوڑ گیا، ان کو کیا بنے گا؟ وہ تو مر جائیں گے وہاں۔ اللہ نے کہا اچھا تمہارا خیال ہے کہ ہمیں ان کی فکر نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ تم نے جو ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے نا، اور جس سیل پہ تم کھڑے ہو ذرا اس پر مارو اسے، وہ سیل پھٹی تو نیچے اور سیل نظر آئی، فرمایا اس پر بھی مارو، جب وہ پھٹی تو ایک چھوٹی سیل نظر آئی، کہا اس پر مارو، 3 سلیں جب ٹوٹی نا تو نیچے دیکھا کہ ایک جانور ہے جو اس سے پہلے جس شکل کا نہیں دیکھا، کہ ایک جانور ہے اور وہ بالکل گھاس کی تر و تازہ پتی چل رہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 3 سلوں کے نیچے میں ایک جانور کو پال رہا ہوں اور اس کو تازہ گھاس اور تازہ چارہ دیتا ہوں، تو کیا تیرے بچوں کو نہیں پالوں گا؟ مطلب یہ اس کی ربوبیت کی انتہائی کوئی نہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں نا کہ جیسے ماں بچے کو گرمی لگتی ہے نا تو اس کو پنکھا جلتی ہے، اس کا منہ صاف کرتی ہے، اس کو تھپکتی ہے، اس کو سلانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے ہر ممکن طریقے سے، حتیٰ کہ پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو خشک جگہ لٹاتی ہے، خود اس کی یعنی وہ جگہ لتھڑی جو ہوتی ہے اس میں خود لیٹ جاتی سردیوں کے دنوں میں۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارا رب تو ہمارا اس سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ ایک مزدور رات کو آ کر جب سو جاتا ہے نہایت تھکا ہوا، چور چور، ہڈیاں اس کی دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، جیسے ہی گرتا چار پر اس کو نیند آ پکڑتی، صبح اٹھتا ہے تو تر و تازہ ہو کر۔ میں پوچھتا ہوں یہ رات کو جو اس نے سپنے دیکھے یہ کس نے دیکھا ہے؟ یہ اس کی چور چور ہڈیوں کو تر و تازہ کیا تو کس نے کیا؟ صبح وقت پر سحر کو طلوع کیا تو کس نے کیا؟ اب صبح اس نے پھر روٹی کمانے کے لیے جانا ہے تو اس نے سورج نکالا تو کس نے نکالا؟ اس نے چاندنی بکھیری تو کس نے بکھیری؟ اور اس نے روشنی بکھیری تو کس نے بکھیری؟ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی مامتا بھی شاید سو جائے، لیکن ہمارا پالنے والا پروردگار کبھی نہیں سوتا۔ ہم آرام سے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، بہار باہر ناچ رہی ہوتی، چڑیاں گا رہی ہوتی۔ ایک موسیقی کا شوقین جب باہر نکلتا اور چڑیوں کو گاتا ہوا دیکھتا ہے نا، آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں کہ ٹالسٹائی جو روس کا بہت بڑا مدبر گزرا ہے اور ایک مجسٹریٹ بھی رہا تھا اپنے ایک زمانے میں، تو وہ عیسائی تھا، پھر وہ کمیونسٹ ہو گیا، لیکن پھر عیسائی ہو گئے۔ اور اس نے جو ایک کنفشن کے نام سے جو کتاب لکھی ہے اس پر لکھا ہے کہ میں دوبارہ جو عیسائی ہوا تو صرف اتنی بات پر کہ ایک دن اچانک میں جنگل میں چلا گیا، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوگا،
کہا پرندے اپنے گھونسلوں کو واپس آ رہے تھے اور روشنی تھی کہ چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، چڑیاں تھیں کہ چہچہاتے ہوئے تھکتی نہیں تھی، وہ الگ نے موسیقی کا راپ الاب رکھا تھا۔ کہا یہ جو میں نے اوپر سے نیچے تک اپنے آپ کو غسل کرتے ہوئے نہلاتے ہوئے دیکھا نا حسن میں، اور میں نے دیکھا کہ چاروں طرف میری موسیقی پھیل گئی ہے اور میں واقعتاً حسن کے اندر بالکل لت پت ہو کے رہ گیا ہوں۔ کہا میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ اگر کوئی دنیا میں خوبصورت ذات نہ ہوتی تو یہ حسن کے خزانے لٹاتا پھر کون؟ لگتا کوئی تو ہے۔ کب اس کا یقین میرے اندر سے نکل گیا تھا، اب اس کا یقین پھر آیا تو میں دوبارہ عیسائی ہو گیا، یعنی اللہ کو ماننے لگا۔ ربوبیت کی میں کیا مثالیں دوں، بے شمار مثالیں، اور آپ بھی اپنے گرد و پیش میں دیکھیں گے، بلکہ اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ آپ کی سانس آ رہی ہے نا، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ہر سانس آدمی جب لیتا ہے تو 2 شکر لازم ہوتے ہیں اس پر، کیونکہ ایک سانس اصل میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے کہ سانس اندر گئی پھر لوٹ کے آئی، تب ایک سانس مکمل ہوتا۔ اگر یہ سانس اندر جائے لوٹ کے نہ آئے تو موت، باہر آئے اور لوٹ کے نہ جائے تب موت۔ ہم تو جو سانس لیتے ہیں یہ اللہ کی ربوبیت کی انتہا ہے، اور اس پر اس کی اتنی کرم نوازی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں، اس سے ہم فارغ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمیں جو بھوک لگتی ہے، جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، کہ اب ذرا ڈاؤن سے پوچھئے کہ ڈاکٹر سارے مل کر ان کو بھوک لگا سکتے ہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ بھوک لگے تو کچی روٹیاں، بلکہ سڑی ہوئی روٹیاں بھی، اور بالکل یعنی اس طرح کے ٹکڑے جو سوکھی ہوئی روٹیوں کے ہوتے ہیں وہ بھی آدمی کو اچھے لگتے ہیں، اور کچھ نہیں، مرچ کوٹ کر آپ روٹی کھا لیں وہ بھی آپ کو بہت اچھی لگتی۔ لیکن اگر آپ کے اندر بھوک نہیں ہے تو آپ کو دنیا بھر کی نعمتیں دی جائیں آپ کے لیے بیکار۔ حجاج بن یوسف شکار پر تھا تو چونکہ عرب تھا نا، جیسا بھی تھا لیکن عرب تو تھا آخر، تو جب دوپہر کو وقت آیا نا اس کے کھانے کا، تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ بھائی میں تو اکیلا کھانا نہیں کھاؤں گا، جاؤ کسی کو ڈھونڈ کے لاؤ، میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھے گا تو کھانا کھاؤں گا، میں تو عرب ہوں۔ انہوں نے یہ تو دیکھا تو بڑی مشکل سے کہ چرواہا میرا، اس کو پکڑ لایا، انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا جناب میں کسی کا مہمان۔ انہوں نے کہا بھائی اتنا اچھا کھانا تمہیں کہاں ملے گا، کسی کا مہمان تم ہوئے بھی تو وہاں جا کر چکھ چکھا لینا تھوڑا بہت۔ کہنے لگا یہ اس کو اچھا آپ کی صحت نے بنایا ہے، اگر آپ کی صحت نہ ہوتی تو یہی کھانا آپ کو اچھا نہ لگتا۔ وہ تو حیران رہ گئے سن کر، انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ اگر میری صحت اس قابل نہ ہوتی تو یہ کھانا مجھے اچھا کہاں لگتا۔ ایک بہت اچھے کھانے بھی تب اچھے لگتے ہیں جبکہ آدمی کی صحت اچھی ہو۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ کھانا پھر نہیں ملے گا، اور میں ویسے بھی یہاں کا حکمران ہوں۔ انہوں نے کہا میرا جو آج کا میزبان ہے وہ آپ سے بڑا حکمران ہے۔ انہوں نے کہا اس علاقے میں تو میں سب سے بڑا حکمران ہوں، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرا خدا ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو حجاج نے کہا کہ تم روزے سے ہو تو نفلی روزہ تو کھول لینا جائز ہے، تو تم نفلی روزہ کھول لو، کر اس کی قضا دے لینا۔ انہوں نے کہا کیا امیر اس بات کی ضمانت دے گا کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ اگر آپ ضمانت دیں تو میں کھول لیتا ہوں، لیکن کل تک زندگی کی اگر آپ ضمانت نہ اپنی دے سکتے ہیں نہ میری، تو پھر میں روزہ کیوں کر کھولوں؟ اس سے آپ اندازہ کریں کہ بھوک کتنی بڑی نعمت۔ کسی کو نیند نہیں آتی تو اس کے پوچھیں نیند کتنی بڑی نعمت۔ جس کے ماں باپ مر گئے ہونا، اگر وہ واقعی ماں باپ کے ساتھ مانوس تھا، اس کو پوچھے ماں اور باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جس کی اولاد مر گئی اس سے پوچھو اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، لیکن ان کا چھن جانا تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کی ہم نے قدر نہ کی۔ لیکن آج پتہ چلتا ہے کہ اس کی معمولی نعمتیں بھی ایسی تھیں کہ ہم زندگی بھر اگر اسی کا شکر ادا کرتے رہتے تھوڑا۔ خیر بات سے باہر نکل رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان فعلان کا صیغہ ہے، اور صفات عارضہ پر عام طور پر بولا جاتا ہے، مثلا حیران، سکران، یہ عارضی صفات ہیں، اس پر یہ بولا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، جیسے چشمہ ہر وقت ابلتا ہے اور جوش سے ابلتا ہے، اور بہار کے دنوں میں 23 نالے بہتے اور سیلاب آتا ہے۔
یہ جو ایک جوش ہے نا، ایک روانی ہے، یہ اس کا ایک لازمی عنصر ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے محض انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ ان کی دیکھ بھال میں وہ نہایت جوش کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ اس سے تیسری بات یہ ہے کہ وہ عالمگیر حیثیت رکھتا ہے، اس کی رحمت عالمگیر حیثیت کی مالک۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹوں پر رحم کرے، بڑوں پر رحم نہ کرے، حکمرانوں پر رحم کرے، غریبوں پر نہ کرے، غریبوں پر کرے تو حکمرانوں پر نہ کرے، حیوانوں پر نہ کرے، یا آبی مخلوقات پر نہ کرے، درندوں اور پرند پر نہ۔ دنیا کا کوئی جانور ایسا نہیں ہے اور کوئی ذی روح ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہو اور پھر اللہ کی ذات نے ان پر اپنا کرم نہ فرمایا۔ میں اس کی مثالیں دوں گا تو بہت وقت چاہیے۔ رحیم یہ صفت مشبہ ہے، اس میں ایک استمرار پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے، اور یہ صفت قائمہ پر یہ لازمی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو صفات عارضہ کی بھی پر بھی رحم کھاتی، صفات عارضہ بھی اس کا حصہ ہے، صفات قائمہ بھی اس کا حصہ ہے۔ ایسی رحمت بھی اسی سے نکلتی ہے جو وقتی ہوتی ہے، اور وہ بھی رحمت اس سے نکلتی ہے جو دائمی اور ابدی ہوتی ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ رحمت ترقی کرتے ایک دن آخرت کی شکل اختیار کر لے گی، اور آخرت کی نعمتیں جس کو ملیں گی وہ اللہ کی رحمت کا آخرت میں۔ اس لیے علماء نے جو یہ لکھا نا تو انہیں غلط نہیں لکھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے، دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دنیا کے اعتبار سے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی رحمان بھی ہوگا، رحیم بھی ہوگا۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ یہاں اس کی صفت رحمانیت کا غلبہ ہے، اور قیامت کے دن آخرت میں اس کی صفت رحیمیت کا غلبہ ہوگا۔ بھائی اتنا فرق ہوگا۔ اب یہ رحمت ہے کیا؟ بس اس کی میں ایک آدھ مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں نا، آپ کو تو ضرورت تھی کہ آپ کے لیے درخت پیدا کیا جاتا تاکہ آپ اس کی لکڑی جلا سکتے، لیکن اس کی چھتری بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے ایک زمین تو پھیلا دی جاتی، لیکن اس میں پھول اگانے اور ہنسانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، یہ جو اس نے عنایت کی ہے یہ کیوں آخر؟ آدمی جب تھکا ہوا جاتا ہے نا پہاڑوں پر، تو وہ جاتا ہے میدانی علاقوں میں بیزار ہو گیا تھا، وہاں جاتا ہے، وہاں وہ جب آبشاریں گرتی ہوئی دیکھتا ہے اور چشمے ابلتے ہوئے دیکھتا ہے اور چیڑوں کے گڑے ہوئے جھنڈے دیکھتا ہے، اور اس میں اس طرح کا پانی بہتا ہوا دیکھتا ہے جیسے چاندی بہتی ہے پگھل کر، تو وہ حیران رہ جاتا ہے، یا اللہ یہ کیا قصہ ہے؟ اور یہ قصہ کیا ہے؟ یہ اس کی رحمت کا ظہور ہے۔ یعنی وہ صرف خالق نہیں ہے، یا صرف جود و سخا نہیں کرتا، یہ تو اس کی سخاوت ہے نا، لیکن اس سے بڑھ کر جو کچھ وہ کرتا ہے وہ ظاہر ہے۔ یعنی آدمی کے دل میں ایک تو یہ ہے نا کہ دوسرے آدمی کے لیے خیر خواہی ہے، لیکن جن کے لیے اس کے بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے وہ کیوں ہے؟ آدمی کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کے لیے کیا ہے؟ یہ یقینی بات ہے کہ بچوں کو پالنے کے لیے اس گہری محبت کی ضرورت نہیں ہے کہ ماں پگھلتی پھرے اور باپ پگھلتا جائے۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ جو اگر گہرا تعلق و گہرا اتصال نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے ہمدرد و غم گساری میں وہ ایک دوسرے کے شریک نہیں ہوں گے، ورنہ بیزار ہو جائیں گے۔ ہماری تعلیم نے یہی تو گل کھلایا ہے کہ ان تعلقات کو، ان احساسات کو اس نے کمزور کر دیا۔ اب بچہ جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے نا، ویسے ویسے ماں باپ سے بیگانہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا رنگ اس کو برا لگتا ہے، اس کی رہن سہنے کا طریقہ اس کو برا لگتا ہے، اس کی بود و باش اس کو بری لگتی ہے، اور جب وہ کبھی ملنے آتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے، وہ کہتا ہے میرے گھر کا چپڑاسی ہے جو اصل میں مجھ سے ملنے آیا، یہ نہیں کہتا میرا باپ۔ اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا نا کہ ہم ایسی کل کتابیں لائے کے ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ ایسی تعلیم کو کیا کرنا؟ یہ جو ایسی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس طرح کی تعلیم جو انسان کے اندر گہرے احساسات کو ختم کر ڈالے۔ مجھے یاد پڑتا میں ایک دفعہ ضلع حافظ آباد کے گاؤں بیریاں والا، اس میں میرے خیال میں عقیقے کی صورت کے حوالے سے گیا تھا، تو وہاں ہمارے میزبان نے بتایا کہ یہ جو ہمارے ساتھ پیچھے لگتا ہوا ایک گھر ہے نا، کہنے کہ اس میں ایک عجیب ماجرا پیش آیا۔ کیا کہنے لگے کہ 2 بیٹے ہیں ان کے، وہ یونیورسٹی میں پڑھتے،
اور تیسرا بیٹا وہ بالکل نہیں پڑھا، وہ گھر کا کام کاج کرتا، کھیتی باڑی کا۔ کہنے کا اتفاق یہ کہ چھٹیاں ہوئی تو بچے آئے ہوئے تھے، وہ بیٹا تو پہلے ہی گھر میں تھا، وہ اندر پتہ نہیں وہ اپنے ظاہرہ کے جانوروں کے لیے چارہ ڈال رہا ہوگا، اتنے میں باہر سے آیا اور یہ سامنے چارپائی پہ بیٹھے تھے دونوں۔ وہ باہر آیا اور اس نے سر پر نا ایک چارے کا گٹھا اٹھایا ہوا تھا باپ نے، وہ آیا تو اوپر کی سدل سے، اوپر کی دہلیز سے الجھا اس کا گٹھا، تو وہ سامنے دونوں بیٹھے تھے نا، انہوں نے وہاں سے کاشن دینا شروع کیا کہ ابا جان سر نیچا کریں، ابا جان سر اونچا کریں، ابا جان دائیں کریں، ابا جان بائیں کریں۔ وہ سن کر اندر جو چارہ ڈالا تو بھاگ کے آیا اور اس نے جلدی سے اٹھا کر وہ گٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیا اور اندر لے گیا۔ اب باپ اندر داخل ہو کر نا اندر نہیں گیا، سیڑھیاں چڑھ کے کوٹھے پر گیا اور جا کر لوگوں سے بلند آواز سے خطاب کر کے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ لوگوں مجھ سے ایک سودا کر لو۔ اب لوگ حیران ہوئے، یہ کیا سودا کرنا چاہتے ہیں، کہ ایسا تو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا مجھ سے ایک سودا کر لو کہ میرے 2 پڑھے ہوئے بیٹے لے کر ایک ان پڑھ بیٹا مجھے دے دو۔ یہ تعلیم کا نتیجہ ہے، ہم یا سمجھے اس کو نہ سمجھے، کہ تعلیم نے احساسات مار ڈالے، انفعالات کو تباہ کر کے رکھ دیے۔ جو انسان کے اندر قوت تھی جس کو محبت کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ پتہ نہیں اللہ ہی جانے کہاں چلی گئی۔ وہ صرف اس کی ماں، اس کے بیوی کے لیے اور اس کے بچوں کے ساتھ مختص ہو کے رہ گئی ہے، اور وہ بھی جب بڑے ہوں گے تو پھر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ خیر یہ رحمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اور یہ بھی اس کے رحمت کا حصہ ہے کہ دنیا میں آدمی غلطیاں کرتا ہے لیکن وہ پکڑتا نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں پر اس کو اسی وقت پکڑنے لگتا تو تم زمین پر کسی کو زندہ چلتے ہوئے نہ دیکھتے۔ ادھر غلطی کا ادھر گچی کھچی پکڑ لی جاتی، آپ میں سے میں اور میرے سمیت کوئی زندہ نہ ہوتا۔ اس نے ہر چیز کے ایک اجل مقرر کی ہے، مہلت عمل دی ہے اور اس کا ایک اجل مقرر کر دی، لیکن اس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اسے آخری دن رکھا۔ کہا وہ اس آخری مالک تو وہ یہاں ہر چیز کا ہے، لیکن یہاں اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ تم ٹھیک اپنی ملکیت کا دعویٰ کر لو، لیکن اصل ملکیت اس کی وہاں ظاہر ہوگی جس دن وہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، تم نے جھوٹی حکومت دنیا میں قائم کر رکھی تھی۔ یہ بھی اس کی صفت رحمت کا ایک حصہ ہے کہ آخر کا دن نہ لاتا وہ تو آخر کون ہے جو اس کے راستے میں جان دیتا۔ قربانیاں دینے والے اسی شوق میں قربانیاں دیتے ہیں کہ جنت ملے گی، اور گناہوں سے بچنے والے اس ڈر سے جہنم سے بچتے ہیں نا کہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اگر یہ جنت اور جہنم نہ ہوتی تو نہ کوئی آدمی نیک عمل کرتا نہ برے عمل سے بچتا۔ اسی اس کی رحمت ہے سراسر، اور اس کے بعد اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں اگر ہم اس رحمت کو واقعی استحقاق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں صراط مستقیم ملے، اور وہ صراط مستقیم کیا ہے اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔